جانور ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز پر چھری مارنا۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کے پاس یا حرام مغز پر چھری ماری جاتی ہے، ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ محمد صادق باغ والا: بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ قصائیوں کو چاہیے، آپ کو چاہیے قصائیوں کو روکیں۔ قصائی جلدی میں ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم اگلا کانٹیکٹ پکڑیں۔ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ہم قصائی بھائیوں کا احترام کرنے کے باوجود کرتے ہوئے کہتا ہوں، لیکن کنٹرول میں نہیں آتے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جانور گرایا، قصائی جیسے ہی 4 رگیں کاٹ دے یا آپ خود کاٹیں، خود ذبح کریں، تو جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا، جو قصائی کنٹرول میں نہیں آ رہا، اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ دیں آپ فوراً، اور بولیں جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہاں سے کھولیں گے نہیں۔ تو میں سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا، جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب قصائی حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، بھائی میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ آپ تو 4 رگیں کاٹ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے جانور ٹھنڈا ہونے کا۔ تو خدا نخواستہ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے معزز افراد کو کھونٹے سے باندھا جائے، میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر وہ فوراً حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ اس مکروہ عمل سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قصائی کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ جتنے لوگ ابھی جانور پہ تھے، جانور کو چھوڑ کے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں، اس کو پکڑیں۔ اب جانور نے اب کہیں نہیں بھاگنا۔ اچھا بھائی، سلیپنگ انجیکشن لگا کر قربانی کرنا، قربانی سے پہلے بکرے کو سلیپنگ انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ شمائلہ سعید: سلیپنگ انجیکشن لگانا یا بے ہوشی کے انجیکشن لگانا یہ ناجائز ہے۔ اس سے قربانی حرام تو نہیں ہوگی، جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں زندہ حالت میں، چاہے بے ہوش ہو یا سو رہا ہو، تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے، اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بے ہوشی میں خاص طور پہ مرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، اور بلڈ کا صحیح طرح سے سرکولیٹ بھی نہیں ہو پاتا، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، تو وہ جو ذبح کے پورے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ سلیپنگ کا انجیکشن لگائیں، نہ بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں، اور اسی طرح ذبح کریں تاکہ ذبح کی برکتیں پوری طور پر حاصل ہوں۔ البتہ کوئی جانور کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل ہی ایک وحشی ہو چکا ہے، اور دے ادھر اٹھا کے پٹخا، دیکھی ہوں گی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو، جانور اٹھا کے وہ بندہ مارا، وہ ادھر اٹھا کے پٹخا، تو کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا۔ تو پھر کنٹرول میں لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اسے پہلے فائر کر کے گرایا بھی جا سکتا ہے، اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا، مجبوری میں جائز ہے، نارمل ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ رات میں قربانی کا حکم، قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ صدیقی صاحب انڈیا سے: دیکھیں قربانی کا ٹائم شہر میں جو ہے نا، بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو جہاں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں صبح صادق کے بعد ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی جائز ہے۔ جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ رات میں بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، کراہت ہے اس میں 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ جانور کو غلط رگ نہ کٹ جائے۔ دوسرا، جانور اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو جانور کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ شاعر اسلام دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، قربانی شاعر اسلام میں ہے، یہ چھپ کے کرنے والا عمل نہیں ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں شاعر اسلام کو نہیں زندہ کیا جاتا، دن کی روشنی میں۔ تبھی دیکھیں نا، عید کی نماز شاعر اسلام میں ہے، دن میں ہے، وہ جمعہ شاعر اسلام میں ہے، دن میں ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو دن میں قائم کیا جاتا ہے، اندھیروں میں نہیں قائم کیا جاتا۔ بہتر یہی ہے کہ قربانی رات کے اندھیرے میں نہ کی جائے، کر لی تو ادا ہو جائے گی بہرحال۔